سورۃ البقرہ رکوع نمبر 4 آیت نمبر 30 سے 39۔ اس رکوع میں اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام ابو البشر کی تخلیق کا قصہ بیان کیا ہے۔ یہ قصہ قرآن میں 7 دفعہ آیا ہے، 1 دفعہ مدنی سورت سورہ بقرہ میں اور 6 دفعہ مکی صورتوں میں۔ آیت نمبر 39 میں اللہ نے یہ بتایا کہ فرشتوں کو تخلیق آدم علیہ السلام کی خبر دی گئی، انی جاعل فی الارض خلیفہ، کہ میں زمین میں انسان کو خلیفہ کے طور پر بنانا چاہتا ہوں۔ تو اس میں انسان کا مقصد تخلیق بتایا گیا تھا، جس کو سمجھنا ضروری ہے، کیونکہ مقصد تخلیق سمجھ نہیں آئے گا تو زندگی ناکام ہوگی۔ بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں کہ خلیفہ کا مطلب حاکم اور بادشاہ ہے، لہٰذا ہمیں بنایا ہی اس مقصد کے لیے گیا ہے، اور جتنی ہماری یہ نعمتیں دنیا میں ہمیں دی گئی ہیں، ہم اب مالک ہیں، ہم حاکم ہیں، ہم بادشاہ ہیں، تو لہٰذا ان کو ہم اپنی مرضی سے استعمال کریں گے، ایسا مطلب نہیں ہے۔ عربی زبان میں خلیفہ نائب، جانشین، ماتحت یا سبارڈینیٹ کو کہا جاتا ہے، اور یہ ہم سب جانتے ہیں کہ کوئی بھی نائب یا ماتحت وہ نعمتوں کو یا ان تمام چیزوں کو اپنی مرضی سے نہیں، اپنے مالک، حقیقی بادشاہ یا حاکم کی مرضی سے استعمال کرتا ہے۔ تو یہ ہماری زندگی گزارنے کا طریقہ کہ اپنی خداداد نعمتوں کو ہم اپنی مرضی سے نہیں، اللہ احکم الحاکمین کی مرضی اور احکامات اور حدود کے مطابق استعمال کرنے پر پابند ہے۔ اور دوسرا مقصد تخلیق سے یہ بھی سمجھ میں آتی ہے کہ ہم نائب ہیں، اور ہماری زندگی کا مقصد یہ ہے کہ زمین اللہ کی ہے، اس پر اللہ کے دین کی حاکمیت کو اور اس کے نفاذ کو قائم اور نافذ کرنا ہمارا مقصد ہے۔ اس کے بعد فرشتوں نے جواب دیا، تجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء، کہ اللہ کیا تو زمین میں ایک ایسی اور مخلوق بنائے گا جو زمین میں خون ریزی کرے گا، اور ہم تیری تسبیح کے لیے موجود ہیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ فرشتوں کو کیسے پتہ چلا کہ انسان زمین میں آ کے خون ریزی کرے گا؟ ان کے پاس کوئی غیب کا علم نہیں تھا، اصل میں یہ ان کے حالات کا مشاہدہ تھا۔ انسان سے پہلے جنات زمین میں آباد کیے گئے تھے، جنات صاحب اختیار مخلوق، نیکی شر کا تصور رکھنے والے۔ اب یہ فتنہ فساد اور خون ریزی کرتے تھے، تو فرشتوں نے یہ دیکھا کہ اگر ایک اور صاحب اختیار مخلوق کو تخلیق کر کے زمین میں آباد کیا گیا تو وہ بھی فتنہ اور خون ریزی کا معاملہ کریں گے۔ اور فرشتوں نے کہا کہ ہم تیری تسبیح کو موجود ہیں، تو اللہ نے جواب دیا، انی عالم ما لا تعلمون، کہ مجھے وہ معلوم ہے جو تمہیں نہیں معلوم۔ گویا اللہ نے یہ ظاہر کر دیا کہ انسان کو صرف تسبیح کے لیے تخلیق نہیں کیا گیا۔ انسان کی زندگی کا مقصد صرف تسبیح اور حمد و ثنا نہیں، there is much more to it۔ انسان کو کس لیے بنایا گیا؟ اعلی کلمت اللہ کے لیے، میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی۔ آیت نمبر 31 سے 33 میں پھر بتایا گیا کہ حضرت آدم علیہ السلام کو تخلیق کرنے کے بعد علم الآدم اسماء کلہا، اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کو تخلیق کرنے کے بعد کوئی اچھا سا لباس اور پوشاک پہنا کے اس کا خیال رکھنے، یا کوئی بہت ہی دسترخوان چن کے صرف کھانے پینے، یا خوبصورت سا کوئی گھر بنا کے اس کا خیال رکھنے کا طریقہ نہیں، سب سے پہلے بڑے اہتمام سے، لزوم سے، کمپلیشن، پرفیکشن، پرسیژن ٹو دا مائنیوٹسٹ آف ڈیٹیلنگ کے ساتھ علم دیا گیا تھا۔ اشیاء کے نام، اللہ کے نام سکھائے گئے تھے۔ گویا سب سے پہلا اصول یہ سمجھ میں آ رہا ہے کہ تخلیق کے بعد جب پہلا کام علم کا دینا تھا، تو انسان کی زندگی کا پہلا ترجیح اور اس کی زندگی کی پہلی اور پرائمری پرائیورٹی حصول علم ہونا ضروری ہے۔ اس کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام اور فرشتوں کا پہلا مقابلہ کیا، ان کو چیزوں کے نام بتانے، جب فرشتوں کو کہا وہ نہ کر سکے، اور انسان حضرت آدم علیہ السلام نے تمام چیزوں کے نام بتائے، تو یہ انسان کا پہلا امتحان تھا۔ اور اس پہلے امتحان میں جو علمی مقابلہ تھا، اس میں حضرت آدم علیہ السلام کامیاب ہوئے تھے اور بہتر رہے تھے۔ کیوں؟ کیونکہ علمی برتری کی بنیاد پر۔ تو یہ یاد رکھیے گا، زندگی امتحان گاہ ہے، امتحان آئیں گے، اللہ تعالیٰ از گوئنگ ٹو پٹ اس انٹو ٹرائل، مختلف قسم کے امتحانوں میں۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم اور ہماری اولادیں کامیاب ہو جائیں، تو پھر کیا ضروری ہے؟ حصول علم ضروری ہے۔
آیت نمبر 34 میں بتایا گیا کہ پھر اللہ نے فرشتوں کو آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے کا حکم دیا تھا۔ یہ ایک سجدہ تعظیمی تھا، باؤنگ ڈاؤن ان رسپیکٹ اینڈ ریگارڈ تھا۔ اور یہ کیوں حکم دیا گیا تھا؟ کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ فرشتے اللہ کے کائنات کے مختلف جو نظام اور ڈپارٹمنٹس ہیں ان کے سربراہ کے طور پر، جیسے ہواؤں، بارشوں، دریاؤں، پہاڑوں، کھیتیوں کے فرشتے جو ہیں وہ ان کے سربراہ ہیں۔ تو جب سربراہ کو سجدہ کروایا گیا تو گویا پوری کائنات کی مخلوق سے سجدہ کروا کر حضرت آدم علیہ السلام کا اشرف المخلوقات اور سپیریئر بینگ ثابت کرنا ضروری تھا۔ تو اصول پھر سمجھ دیجئے، حضرت آدم علیہ السلام اشرف المخلوقات ٹھہرے، مسجود ملائکہ ٹھہرے، کس چیز کی بنیاد پر؟ علمی برتری کی بنیاد پر۔ وہ جو کہتے ہیں نا فرشتوں سے بہتر ہے انسان بننا مگر اس میں لگتی ہے محنت زیادہ، تو وہ کیا ہے؟ وہ حصول علم اور پھر علم پر عمل کی محنت۔ پھر اس کے بعد ابلیس کا رویہ، جب سب کو سجدے کا حکم دیا گیا تو ابلیس نے کیا کیا؟ ابا واستکبرا، اور اس کے بعد کیا ہوا؟ وکان من الکافرین، وہ کافروں میں سے ہو گیا۔ ابلیس کون تھا؟ اللہ بتاتا ہے قرآن میں وکان من الجن ففسق عن امر ربی، وہ جنوں میں سے تھا اور وہ بہت عبادت گزار تھا، اور عبادت کے زور سے وہ فرشتوں کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے ہم نشین اور جلیس ہو گیا تھا۔ اللہ نے فرشتوں کے ساتھ جب اس کو بھی سجدے کا حکم دیا تو اس نے سجدے کے حکم کا انکار کر دیا، اور اس کی وجہ سے پھر وہ کیا بنا؟ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ، اس کو کافر کہا گیا اور اس کو جنت سے نکالا گیا۔ سجدے کے انکار پر کفر اور جنت سے نکلنا۔ بہت سے اصول سمجھ میں آ رہے ہیں۔ سب سے پہلے تو کفر کی حقیقت سمجھ میں آ رہی ہے کہ کفر کا مطلب ہے ٹو ریفیوز ٹو اوبے دا آرڈرز آف اللہ۔ ہم بسا اوقات یہ سمجھتے ہیں کہ کفر صرف سورج، چاند، ستاروں، بتوں اور دیویوں کو پوجنا ہے، اور کافر یہ سب کرنے والے ہیں۔ اس میں کوئی شک کی بات نہیں کہ سورج، چاند، ستاروں اور بتوں کو پوجنے والے کافر ہیں، لیکن کافر صرف یہ نہیں ہیں۔ There is much more to کفر beyond this۔ کافر اس شخص کو بھی کہیں گے جو اللہ کے احکامات کو سنے گا، سمجھے گا اور اس کے بعد ان کے ماننے کا انکار کرے گا، ٹو ریفیوز ٹو اوبے دا آرڈرز اینڈ کمانڈمنٹس آف اللہ، یہ بھی کفر ہے۔ اور پھر دوسری بات یہ کہ کفر کس کو کہا؟ جس نے سجدے کا انکار کیا۔ حدیث کی تصدیق ہو گئی کہ آپ نے فرمایا بین العبد و بین الکفر ترک صلاۃ، کہ مسلمان اور کافر میں صرف ترک صلاۃ کا فرق ہے۔ آپ نے فرمایا فمن ترکہ متعمدا فقد خرج من الملہ، جو نماز کو دیدہ دانستہ نوئنگلی چھوڑتا ہے وہ امت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم سے خارج ہو جاتا ہے۔ اور آپ نے فرمایا بے نمازی کا حساب قارون، فرعون، حامان اور ابی بن خلف کے ساتھ ہوگا، اور اس کے لیے نہ کوئی نور ہوگا، نہ فرقان ہوگا، نہ برہان ہوگی۔ تو لہٰذا یہ بھی پتہ چلا، اور پھر یہ بھی پتہ چلا کہ جب اس نے سجدے کا انکار کیا تو پھر اس کو جنت سے نکال دیا گیا۔ فخرج منہا مذعوما مدحورا، دھتکارا ہوا۔ تصدیق ہو گئی حدیث کی، الصلاۃ مفتاح الجنہ، نماز جنت کی کنجی ہے۔ الصلاۃ عماد الدین، نماز دین کا ستون ہے۔ اور اس نے کیا کیا تھا؟ تکبر اور گھمنڈ کر کے اللہ کے حکم کا انکار کیا تھا۔ تکبر کسے کہتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ ہمارا دل کرتا ہے کہ ہمارا کوڑا اچھا ہو، ہمارا لباس اچھا ہو، تو کیا یہ تکبر ہے؟ آپ نے فرمایا نہیں، اللہ صاحب جمال ہے، جمال کو پسند کرتا ہے۔ تکبر کیا ہے؟ بطر الحق، یعنی اللہ کے حق احکامات کا انکار کرنا، غمط الناس، اللہ کی مخلوق کو حقیر سمجھنا۔ تو یہ دونوں قسم کے تکبر ہی تو ہیں جو ابلیس نے کیے تھے، اور اس نے سجدے کا انکار کیا تھا اور آدم کو حقیر سمجھا تھا۔ تو تکبر کا انجام کیا ہوا؟ جنت سے نکالا گیا۔ تصدیق ہو گئی حدیث کی کہ جس کے دل میں رائی بھر بھی تکبر ہوگا وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ آیت نمبر 35 میں پھر اللہ نے دونوں ازواج کو جنت میں رہنے کا حکم دے دیا، اجازت دے دی، اور کہا وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ، اس درخت کے قریب نہ جانا۔ یہ درخت کیا تھا؟ نہ قرآن نے بتایا نہ حدیث نے، لہٰذا اس کی کرید اور ٹو میں جانے کی کوئی ضرورت نہیں۔ اصل میں درخت جو ہے وہ اللہ کے نواہی اور ڈونٹ کی نشاندہی کرتا ہے۔ آیت نمبر 36 میں پھر اللہ نے یہ بتا دیا کہ شیطان نے صرف حضرت حوا کو نہیں دونوں ازواج کو بہکایا تھا۔ وہ جو کہا
جاتا ہے عورت فتنہ ہے، اس نے جنت سے نکلوایا تھا، درست نہیں ہے۔ پھر جنت کے پھل ان دونوں نے کھا لیے اور ان کے سطر کھل گئے۔ نافرمانی کی جو ہوئی حضرت آدم علیہ السلام سے، وہ کیوں ہوئی تھی کہ ان کو درخت کی حقیقت کا علم نہیں تھا۔ تو پہلی نافرمانی جو حضرت آدم علیہ السلام سے ہوئی وہ علمی کمی کی بنیاد پر ہوئی، اور پھر حضرت آدم علیہ السلام نے پھر حصول علم توبہ کا طریقہ سیکھا اور اٹھے ہوئے رب کو راضی کیا۔ واقعے سے واضح پیغام سمجھ میں آ رہا ہے، علم کی اہمیت سمجھ میں آ رہی ہے کہ پہلا کام علم دیے گئے تھے، ہماری زندگی میں اولین ترجیح علم کا حصول ہے۔ پہلے امتحان کی کامیابی علم کی وجہ سے ہوئی تھی، دنیا کے امتحانوں میں حصول علم سے کامیاب ہوں گے، اشرف المخلوقات اور مسجود ملائکہ کے درجے پر رہیں گے اگر علم ہوگا، شیطان کے وسوسوں اکساہٹوں سے بچیں گے اگر علم ہوگا۔ اور پھر ہم دیکھیں تقابلہ کرتے ہوئے، کمپیئر کرتے ہوئے حضرت آدم علیہ السلام اور شیطان کا رویہ، کیونکہ خطا دونوں سے ہوئی۔ خطا حضرت آدم علیہ السلام سے بھول چوک سے ہوئی تھی، دیدہ دانستہ نہیں، لیکن شیطان نے خطا نوئنگلی، دیدہ دانستہ، جانتے بوجھتے کی تھی۔ آدم علیہ السلام نے خطا کرنے کے بعد توبہ اور استغفار کیا تھا، شیطان پوری ضد، ڈٹائی اور تکبر سے جم گیا تھا۔ رویہ فرق تھا، انجام بھی فرق۔ حضرت آدم علیہ السلام سے رب راضی ہو گیا تھا اور نبوت سے نوازے گئے تھے، لیکن شیطان رجیم مردود جنت سے نکالا گیا تھا۔ وہ جو آپ نے فرمایا نا کل بنی آدم خطان خیر الخاطئین التوابون، سارے کے سارے بنی آدم خطا کار ہیں، لیکن بہترین خطا کار وہ ہیں جو توبہ کرتے ہیں۔ خطائیں ہوں گی لیکن خطائیں دیدہ دانستہ نہیں کرنی، بھول چوک سے ہو جائیں تو اعتراف اور استغفار کر کے رب کی طرف پلٹنا ہے۔ اللہم اجعلنی من التوابین وجعلنی من المتطہرین۔